बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे साथ प्रोफेसर डॉक्टर अशफाक मौजूद हैं। डॉक्टर इशफाक अहमद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास आर्लिंगटन में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के प्रोफेसर हैं। हम तोली पीर के मुकाम पर मौजूद हैं। मैं डॉक्टर साहब से दो क्वेश्चंस पूछना चाहूँगा और अपने दोनों क्वेश्चंस एक ही बारी में डॉक्टर साहब के सामने रख रहा हूँ कि पाकिस्तान और अमेरिका के एजुकेशन सिस्टम में कितना एक गैप है और इसको कैसे ब्रिज किया जा सकता है। और दूसरा सवाल मैं सर से पूछूंगा कि डॉक्टर साहब प्लीज़ बताइए कि नेशन बिल्डिंग में और कैपेसिटी बिल्डिंग में क्या हमारी कौम को करना चाहिए कि हम भी मुहज़्ज़ब कौमों की तरह दुनिया में जाने जाएं। सर वेलकम टू द शो। जी, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर बिलाल साहब, बहुत शुक्रिया हॉस्पिटैलिटी का। माशाल्लाह आपने इतनी जो इज़्ज़त दी है, मेहमान नवाजी, बहुत शुक्रिया। हम इस वक्त बहुत खूबसूरत स्पॉट में हैं। तो पहला सवाल जो अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान एजुकेशन का गैप है उसको कैसे ब्रिज किया जाए, तो वो ये है कि एजुकेशन से मुराद आपकी कौन से लेवल की? टेक्निकल एजुकेशन सर, मतलब अंडर ग्रेड लेवल सर। अंडर ग्रेजुएट लेवल की। जी ठीक है। तो देखें ना, वो उसका कोई भी एजुकेशन हो उसका एक बेड रॉक होता है, उसकी रूट्स होती हैं। सबसे पहले तो रूट्स सही करने पड़ेंगे ना। आपके सामने एक पौधा है तो आप कह रहे हैं कि जी ये फल सही नहीं लगा रहा, तो आपको उसका रूट में जाके देखने की ज़रूरत है ना। तो अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन के लिए सबसे पहले तो आपको बेसिक प्राइमरी एजुकेशन सही करनी पड़ेगी। एक बात तो ये है। तो फिर आप कहें चलें ठीक है, मान लिया, आगे आ जाएं। तो दूसरी उसमें बात है अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन की कि उसमें यूनिवर्सिटियों का जो स्टैंडर्ड है ना पाकिस्तान का, वो बहुत बुरा है, बेकार है, सॉरी टू से। वो बेकार इसलिए नहीं है सिर्फ कि एजुकेशन सही नहीं है या टीचर सही नहीं है। उसमें सबसे बड़ा ये है कि कौम को जो धोखा दिया हुआ है ना कि यूनिवर्सिटियों की रेटिंग बढ़ी है, ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। कोई रेटिंग नहीं है कोई दुनिया में अगर 500 यूनिवर्सिटियाँ हैं ना, 1000, तो 1000 किस्म की रेटिंग भी है, जिसको मर्ज़ी निकालें। तो पाकिस्तान की कोई भी यूनिवर्सिटी जो है वो रेटिंग्स वगैरह में नहीं आती। और रेटिंग यूनिवर्सिटियों की अंडर ग्रेजुएट पे नहीं होती, वो रिसर्च और हायर एजुकेशन मास्टर्स ग्रेजुएट लेवल पे होती है। तो अंडर ग्रेजुएट पे चले फिर आ जाएं। उसमें पाकिस्तान दुनिया के थोड़े ऐसे मुल्कों में है जिसमें एक्रेडिटेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। पूरी दुनिया में अक्सर जो सिविलाइज कंट्रीज़ हैं उनमें कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, बाकी इंजीनियरिंग के जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी एक्रेडिटेशन होती है। तो वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ABET, एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो उसके एवेलुएटर्स होते हैं, मैं भी उसका ट्रेंड सर्टिफाइड एवेलुएटर हूँ। हर यूनिवर्सिटी जो है वो ABET सर्टिफाइड एक्रेडिटेशन उसकी होनी चाहिए। तो वो अमेरिका की सब यूनिवर्सिटियाँ तकरीबन हैं, जो नहीं हैं वो इसी तरह है कि उन्होंने अपने हाल पे छोड़ा हुआ। इसमें क्यूरिकुलम, फैकल्टी की क्वालिटी, स्टूडेंट आउटकम्स, एजुकेशन के गोल्स, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, फैसिलिटीज़, वो सारी चीज़ें होती हैं, स्टूडेंट फीडबैक, वो सारी चीज़ें होती हैं। और उनकी हर 4-5 साल बाद जाके री एक्रेडिटेशन होती है। अब मिडल ईस्ट की यूनिवर्सिटियाँ जो हैं वो भी ABET एक्रेडिटेड हो चुकी हैं, और फार ईस्ट में भी ये सारा है, इंडिया में भी शुरू है, पाकिस्तान में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो उसका नतीजा ये है जो मर्ज़ी क्यूरिकुलम ला के बैठा लें। अब ये AI का नाम शुरू हुआ है तो वो भेड़ चाल AI बन गई है, किसी को कॉन्सेप्ट कोई है नहीं। तो वो हमारे मिनिस्टर्स से लेकर नीचे स्कूलों तक वो सारे AI का नारा लगा रहे हैं। तो इस तरह की बोगस चीज़ों से नुकसान ये होता है कि जो पेरेंट्स हैं ना वो बेचारे बहुत सफ़र करते हैं, पैसे जमा करते हैं कि बच्चे को भेजेंगे कंप्यूटर साइंस में, बैचलर्स कर लेगा तो बाद में आके जॉब मिल जाएगी। अब जॉब्स कोई है नहीं, कोई एक प्रॉब्लम नहीं है। यूनिवर्सिटीज़ का जो है इकोनॉमिक ग्रोथ से ताल्लुक़ होता है, वो इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है पाकिस्तान में। तो वो ग्रेजुएट्स को जॉब्स नहीं मिलती, तो वो सारे एक चाल वालदैन के ख्वाब होते हैं। तो उसके अलावा फिर ये होता है कि कम्युनिकेशन जो है ना
افیکٹو کمیونیکیشن اس کی بہت بڑی کمی ہے. کیونکہ مجھے امریکہ میں رہ کے دنیا کے تقریباً ہر ملک سے مجھے وہ جو ہے نا وہ اپلیکیشنز آتی ہیں ماسٹرز و پی ایچ ڈی کے لیے. بنگلہ دیش، نیپال، انڈیا، ایران، مڈل ایسٹ، چائنا، فار ایسٹ، یورپ، اس میں سب سے جو پور کمیونیکیشن ہے ویری سیڈ ٹو سے وہ پاکستانی کی ہوتی ہے. ان کا نمبر 1 کوشچن ہوتا ہے سر اسکالرشپ ہے. ان کو بندہ کہنا ہے بھئی پہلے ایڈمیشن تو لیں نا. تو پھر وہ سب سے پہلے کہتے ہیں جی ایڈمیشن کی جو فیس ہے وہ ہمیں ویو کریں. تو مطلب اس طرح کی اپروچ ان کو سکھانی چاہیے کہ اپروچ کیسے کرنا ہے. دنیا کی امریکہ کی یونیورسٹیاں جو ہیں وہ ایسے منہ کھول کے بیٹھی ہوتی ہیں کہ اچھا اسٹوڈنٹ آئے تو اس کو گھیریں. اب اچھے اسٹوڈنٹ کو صرف یہ لرن کرنا ہے کہ اس کو اپروچ کیسے کرنا ہے. تو پاکستان میں کیریئر ڈیولپمنٹ، ایڈمیشن ابراڈ، ہاؤ ٹو سیکیور اسکالرشپ، وہ چیزیں ادھر نہیں سکھائی جاتی. تو ایک یہ ڈفرینس ہے. آگے کون سا سوال تھا سر؟ اگلے سوال سے پہلے میں تھوڑی سی سر ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جی کہ پلیز. انٹرنیشنل انجینئرنگ الائنس جو ہے وہ ہماری پاکستان کی بہت سی یونیورسٹیوں کے جو انجینئرنگ ڈپارٹمنٹس ہیں وہ انڈر دا امبریلا آف واشنگٹن ایکارڈ لیول 2 پہ ایکریڈائٹ ہو رہے ہیں، انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ اسپیسیفکلی. میرے خیال میں اس کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے، اس کی کوئی بینیفٹ نہیں ہے. اس سے کیا ہوگا؟ یہ تو ہر یونیورسٹی نے الائنس بنائی ہے، اوپر لیبل لگایا ہوا ہے ہمارا یونیورسٹی آف فلانا ہے کوآپریشن. اس سے کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے. اچھا سر، دوسرا سوال یہ تھا کہ نیشن بلڈنگ اور کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے ہمیں کون سے پرنسپلس کو اپنانا چاہیے کہ ہمارا شمار بھی سویلائزڈ قوموں میں ہو؟ جی دیکھیے پاکستان میں ایک بہت بڑا کانسیپٹ ہے. عام لوگوں سے بات کریں نا تو کہتے ہیں جی ہمیں سسٹم نہیں ملا. تو بندہ ان سے پوچھے سسٹم آسمان سے آئے گا؟ حقیقت یہ ہے کہ سسٹم آسمان سے آیا ہوا ہے. ہمارا قرآن سسٹم ہے. ہمارے قرآن کو ہمارے جو علماء حضرات ہیں انہوں نے اس کو ریچول اور وہ جو وظیفے پڑھنا، قرآن سے ثواب حاصل کرنا بجائے اس کے جو اصول ہیں ان کو اپلائی کرنا وہ نہیں ہے. یہ بھی کوئی میں نئی بات نہیں کر رہا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایز اے ایکیڈمیشین ایجوکیٹر اور آپ کا پروفیشن ہی ایجوکیشن ہے تو اس میں آپ ریفارم کر سکتے ہیں. ریفارم جو ہے نا ایک تو یہ ہے کہ پاکستان میں سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے نا وہ ہے کہ جو پرائمری ایجوکیشن ہے اس کو صحیح کیا جائے. اب دیکھیں ایجوکیشن ہوتی ہے ایک لائک اے پیرامڈ. نیچے اس کی بیڈ راک ہوتا ہے جو اس کی بنیاد ہوتی ہے. جیسے اردو کیا کہتے ہیں احرام مصر. جی سر. تو وہ پیرامڈ ہوتی ہے نا تو اس کی سب سے جو اسٹرانگ چیز ہے نیچے بیس ہے وہی نہیں ہے تو اوپر آپ نے اتنا وزن ڈال دیا تو اس کو اوپر سے سپورٹ ہی نہیں مل رہی. تو جو آپ اوپر جاتے جاتے ہیں یہ نہیں ہے کہ ہر ایک کو ماسٹرز پی ایچ ڈی دے دی جائے. جو جاتے ہیں پرائمری سے پھر سیکنڈری پھر کالج لیول ایجوکیشن اس کے بعد پھر ہائر ایجوکیشن آتی ہے. 20-25 سال پہلے پاکستان کے ساتھ ٹریجڈی یہ ہوئی ہے کہ مشرف کے دور میں انہوں نے ہائر ایجوکیشن کا فراڈ لگا دی ہے. اس سے یہ ہوا کہ یونیورسٹیاں اتنی کھل گئیں جیسے 5 سگریٹوں کی دکانیں ہوتی ہیں. تو یونیورسٹی جو ہے نا کم ہونی چاہیے میرے خیال میں کیونکہ کوالٹی ایجوکیشن کم ہے اور کوانٹٹی ایجوکیشن زیادہ ہے اور آپ گریجویٹ پروڈیوس کر رہے ہیں وداؤٹ کوالیفائڈ پروفیسرس اور نہ آپ کے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہے. دوسرا سب سے بڑا فراڈ ہوا ہے ریسرچ کا کہ بس پبلیکیشن کی گیم کر دو. یہ گیم سے امریکہ اور باقی ملک جو ہیں وہ 50 سال پہلے گزر چکے ہیں. پبلیکیشن کی میں مثال آپ کو دیتا ہوں کرکٹ سے. جی سر. اب آپ کے پاس آتے ہیں جی ریزیومے لے کے جی میری 40 پبلیکیشن ہے. کوشچن یہ نہیں کہ آپ کی 40 پبلیکیشن ہے آپ کے کس سٹینڈرڈ کی اور کون سے کانفرنس جرنل کی آپ نے پبلیکیشن کی. تو آپ نے 40 سینچری کی ہیں کہاں؟ چھنگا مانگا کرکٹ کے خلاف یا مغل پورہ کے خلاف یا آسٹریلیا کے خلاف. تو کوالٹی ایجوکیشن بہت ضروری ہے. دوسرا یہ کہ وہ ریسرچ کی کوانٹٹی پروڈیوس کرنے میں کوالٹی سب اڑ گئی ہے، بالکل اڑ گئی ہے. تو اس سے اڑنے میں یہ نقصان ہوا ہے کہ
آپ غلط چیزوں کے اوپر ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں, لوگوں کو فالس انفارمیشن دے رہے ہیں. تیسری ایک چیز یہ کہ ریسرچ کے ایتھکس ہوتے ہیں کہ چیٹنگ نہیں کرنی, پلیجرزم نہیں کرنا, وہ پاکستان میں بہت زیادہ ہو رہا ہے. اچھا آپ نیشن بلڈنگ کی طرف آ جائیں نا. نیشن بلڈنگ کے لیے آپ کے 4-5 سسٹم چل رہے ہیں اسکولوں کے. کوئی وہ ہے اے لیول ہے, کوئی برٹش ہے, تو فلانا ہاؤس, تو ٹمکانا ہاؤس, اور اردو میڈیم, انگلش میڈیم, اور اس کے بعد ہمارے مدرسے ہیں. تو مدرسہ والے جو ہمارے علماء ہیں نا, وہ سب سے کم ایجوکیٹڈ ہیں, ٹو بی آنیسٹ ود یو. کئی اچھے علماء بھی ہیں, یہ نہیں کہ سب ٹریش ہے, لیکن زیادہ علماء جو ہیں وہ صرف رٹی رٹائے وظیفے آتے ہیں, فقہ پڑھ کے, حدیث پڑھ کے آ جاتے ہیں, تو اس کا ریئل لائف سے کوئی تعلق نہیں ہے. سب سے پہلے تو ریفارم ہونا چاہیے پرائمری ایجوکیشن, جو بیسک ایجوکیشن ہے, اور اس کے اندر اسلام کی تعلیم جو ہے, میں تو کہتا ہوں سب بچوں کو قرآن حفظ کرنا چاہیے, ویدر یو لائک اٹ اور ناٹ. اس میں کوئی اسلامک آئیڈیا یہ اس طرح کے نہیں ہے. قرآن حفظ کریں گے تو ویسے ہی آپ کا حافظہ بہت بڑھ جائے گا. 10 سال کی عمر تک آپ کا برین اتنا شارپ ہوتا ہے, ڈاکٹر, انجینئر سب کوالٹی کے بنیں گے. اس کے ساتھ اسلامک ایتھکس پڑھایا جائے اور ہسٹری صحیح طرح کی پڑھائی جائے. تو اس کے ساتھ باقی کمپیوٹر سائنس آپ نے 5ویں 6ٹھی سے اے آئی 8ویں جماعت میں پڑھانی شروع کی, تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو سب سے پہلے بیس کی ضرورت ہے ایجوکیشن کی, اور یونیورسٹیوں کی تعداد کم کر دینی چاہیے بجائے نئی یونیورسٹی بنانے کی. اور یونیورسٹی بھی بنانی ہے تو 2-4 ماڈل یونیورسٹی بنائیں ہیں جو MIT, برکلی, اسٹینفورڈ, آکسفورڈ, کیمبرج کے ساتھ کمپیٹ کریں. وہ 2-3 یونیورسٹی ہوں گی. تو میں نے یہ کوئی 20 نہیں, کوئی 22 سال پہلے میں نے یہ آئیڈیا دیا تھا ڈاکٹر عطاء الرحمان کو کہ یونیورسٹی ایک گریجویٹ لیول کی بنائی جائے, اور پاکستان کی جو وہ پرائم منسٹر کا جو ریزیڈنس ہے اس کو یونیورسٹی میں کنورٹ کریں, اور ایک یونیورسٹی بنائے ساتھ جو آرمی کے ساتھ ریسرچ کرے. تو یہ وہ انہوں نے میرا کافی ٹائم ویسٹ کیا. مجھے کہتے ہیں پرپوزل بنا کے دیں, تو پرپوزل بھی بنا کے دی. اس کے بعد مجھے گھماتے رہے, چکر لگاتے رہے. وہ 4-5 سال پہلے 4-5 سال تک بندہ وہ چکر گھوم کے کھا کے, جیسے ابھی نہیں ہے اوپر سڑکوں کے اوپر گھوم رہے ہیں. آپ کو وہ کیا کہتے ہیں, وہ جو غلیل نہیں ہوتی, نہیں وہ کیا اس کو کہتے ہیں, جو آپ رسی میں پتھر لگا کے تو اس کو گھماتے رہے 4-5 سال, ادھر سے ادھر آپ کے پمیریاں گھماتے رہے پنجابی میں. تو وہ پھر 4-5 سال اس طرح ویسٹ کرنے کے بعد بندہ تنگ آ جاتا ہے. اب 2-3 سال پہلے میں نے ان کو جو 25 سال پہلے آئیڈیا دیا تھا وہی وہ ریسائیکل کر رہے ہیں. تھینک یو سر. تو نہ ان کی کوئی ایجوکیشن ہے, نہ ان کا کوئی ایکسپیرینس ہے. باتیں ان کی سنیں, پھر انڈیا سے کمپیریزن کرنا بند کر دیں پلیز. یہ لوگوں کو کہنا کہ ہمارا IT سسٹم انڈیا سے بہت بہتر ہے, یہ بہت بڑی بددیانتی ہے. سوری. تو یہ چیزیں صحیح